بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 9 دسمبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے اگلوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ سوال جو اس وقت پوچھا جا رہا ہے وہ اقامے اور ایگزٹ انٹری ویزے یعنی چھٹی کے ویزوں میں اضافے کے بارے میں ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ ہو یا دیگر اہم ترین ادارے، سعودی عربین ایئر لائن، ان سے غیر ملکی خصوصی طور پر پاکستانی اور انڈین بھائیوں کی جانب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے اقامے ابھی تک تجدید یعنی رینیو نہیں ہوئے اور وہ سعودی عرب آنا چاہتے ہیں۔ دوستو، سب سے زیادہ تسلی بخش جواب سعودی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے جاری کیا جاتا ہے، وہی آپ سے بھی شیئر کیا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ مختلف ممالک کے جو غیر ملکی افراد اپنے ملکوں میں اس وقت موجود ہیں، جن کے ویزے اور اقامے ختم ہیں، شاہی فرمان کے مطابق ان پر مرحلہ وار عمل کیا جا رہا ہے۔ مختلف قسم کے جو پروفیشن یعنی اقاموں کے معنی ہیں اور مختلف ممالک کے جو افراد ہیں ان کو کیٹیگرائز کر کے اسی لیول پر کام کیا جا رہا ہے، جس لحاظ سے سعودی عرب میں ان کی ضرورت بھی ہے۔ سعودی عرب میں آنے والے غیر ملکی افراد اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب ان کے اقامے اور ان کے ایگزٹ انٹری ویزے تجدید ہو جاتے ہیں تو ٹکٹ لے کر سعودی عرب میں آنے کے بعد کرنٹائن انہیں لازمی کرنا ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر ان کے خلاف 2 لاکھ ریال جرمانہ یا 2 سال کی سزا یا دونوں سزائیں اگر ادارہ سمجھے گا تو یکساں ہو کر بھی ہو جائیں گی۔ بہت سارے غیر ملکی افراد اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ کرنٹائن پیکیج ہوٹل کے لحاظ سے کافی مہنگا پڑتا ہے، کیا وہ اسے گھر پر کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، سعودی عرب میں قوانین جو واضح ہیں، کوئی بھی غیر ملکی اگر گھر پر یہ کرنٹائن کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے کرنٹائن کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ 2 لاکھ ریال جرمانہ، 2 سال کی سزا یا دونوں سزائیں سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے عدالتی سیٹ اپ اگر سمجھے گا تو آپ کو ہو سکتی ہیں، لہٰذا ان دونوں سزاؤں کے بعد لازمی طور پر ڈیپورٹ ہونا ضروری ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ قوانین کا احترام کریں۔ سعودی عرب کے متعلقہ ادارے جب تک کوئی اور اپڈیٹڈ نیوز شیئر نہیں کرتے، انہی نیوز کو فائنلائز سمجھا جائے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بیان جاری ہوا کہ سماجی آداب کے منافی سرگرمی پر سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی خاتون سے پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی خاتون خلاف تہذیب سرگرمی میں ملوث پائے گئے۔ دونوں سے پوچھ گچھ پولیس اس وقت کر رہی ہے۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ سعودی شہری اور غیر ملکی خاتون کی شناخت کر لی گئی۔ غیر ملکی خاتون کا تعلق شام سے ہے۔ ترجمان نے کہا کہ دونوں کو ابتدائی قانونی کارروائی کے لیے متعلقہ ادارے کے حوالے کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر نازیبا حرکات کرنے والے یا ایسی افراد جو کہ قوانین کا احترام نہیں کرتے، ان کے خلاف سعودی عرب کے ادارے فوری طور پر ایکشن لیتے ہوئے انہیں گرفتار کر کے کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جاتا ہے، جہاں پر ان کے خلاف قوانین کے مطابق کارروائی ہوتی ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے مزید اطلاعات شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ مدینہ منورہ پولیس نے ہنڈی کے کاروبار میں ملوث 3 غیر ملکیوں کو بھی گرفتار کیا، جن کے قبضے سے 6,98,000 یعنی 98,000 ریال بھی پکڑے گئے ہیں۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے کہا کہ تینوں گرفتار شدگان افراد کا تعلق یمن سے ہے اور ان افراد نے غیر ملکیوں سے رقم جمع کر کے بیرون ملک بھیجنا شروع کر رکھی تھیں۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ غیر قانونی ذرائع سے رقم حاصل کرنے اور ان رقوم کو بیرون ملک بھیجنے کے علاوہ
ان افراد پر دیگر الزامات بھی ہیں۔ گرفتار شدگان افراد سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ کارروائی کے بعد ان کے کیس کو سعودی پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جائے گا۔ سعودی عرب میں غیر قانونی طور پر اس طرح سے رقوم کو دوسرے ملک میں بھیجنے پر کڑی سزائیں مقرر ہیں، کیونکہ اس سے سعودی معیشت کو کافی نقصان ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی اداروں نے تمام غیر ملکی افراد سے یہ کہا ہے کہ اپنی رقوم کو، جو بھی آپ کی آمدن ہے، اسے لازمی طور پر ظاہر کریں اور رقوم کو بینکوں کے ذریعے ہی اپنے ملکوں میں ٹرانسفر کریں، کیونکہ اگر آپ غیر قانونی طور پر یا اپنے اقامے پر دوسرے افراد کی رقوم کو ٹرانسفر کریں گے تو اس بارے میں کسی بھی وقت آپ سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔ سعودی عرب اور عمان کے درمیان جو بہترین لیول پر اقدامات اس وقت ہونے جا رہے ہیں، اس میں اہم چیز ربیع الخالی شاہراہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان زمینی رابطے کے لحاظ سے بہترین لیول پر اقدامات کر لیے گئے ہیں، اور ایک بڑی شاہراہ جس کا نام ربیع الخالی شاہراہ ہے، اسے باقاعدہ آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے وزارت خزانہ کی جانب سے اہم اعلامیہ جاری ہوا، جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں 966 ٹرک روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ اس بارے میں جو تازہ ترین دوستو اطلاعات آئی ہیں کہ عمان اور سعودی عرب کے درمیان جو وسیع اور عریض ایک ریگستان جسے ربیع الخالی کہا جاتا ہے، دونوں ملکوں نے مشترکہ طور پر کام کرتے ہوئے ایک بڑی شاہراہ یعنی کہ سڑک کا قیام کیا، اسے باقاعدہ فائنلائز کر لیا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی اور دیگر اہم روابط پیدا ہوں گے۔ اس سے لاکھوں غیر ملکی افراد کو بھی روزگار ملے گا، کیونکہ یہاں سے جو آمد و رفت اور ٹرانسپورٹیشن ہوگی، اس سے غیر ملکی افراد کو کافی فائدہ ہونے والا ہے۔ سعودی عرب میں توکلنا اپلیکیشن کی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے مزید سہولیات دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ توکلنا اپلیکیشن میں اقامہ شناختی کارڈ کے اضافے کے ساتھ اب اسلحے کے لائسنس اور دیگر ڈاکومنٹس رکھنے کے لیے ایپس میں سہولیات موجود ہیں۔ توکلنا اپلیکیشن نے بتایا کہ سعودی عرب میں نئی سہولیات اس لیے متعارف کرائی جا رہی ہیں کیونکہ ہر کوئی شخص ابشر اکاؤنٹ کے ذریعے یا توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے مختلف معلومات کسی بھی ادارے، سیکیورٹی ادارے کو جب ضرورت ہو تو فراہم کر سکے۔ اپلیکیشن کے لحاظ سے مزید کہا گیا کہ توکلنا اپلیکیشن سعودی عرب سے باہر بھی مختلف ممالک میں ایکٹیو ہوتا ہے، جبکہ ابشر اکاؤنٹ صرف سعودی عرب میں ہی دستیاب ہوتا ہے، دوسرے ممالک میں اسے اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے مزید کہا گیا کہ سعودی وزارت داخلہ، وزارت صحت، انصاف، بلدیات اور دیگر وزارت افرادی قوت، حج عمرہ کی وزارتوں سے متعلقہ جو بھی ڈاکومنٹس ہوں گے وہ توکلنا اپلیکیشن میں انشاءاللہ بہت جلد دستیاب ہوں گے۔ دوستو، گزشتہ 15 سال سے پہلی مرتبہ انڈیا سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو غذائی مواد فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے۔ سعودی عرب میں اس سے پہلے برازیل سے سب سے زیادہ کھانے پینے کی اشیاء آتی تھیں اور ریکارڈ کے لحاظ سے اس کی شرح 8.1% بنتی تھی۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو غذائی مواد فراہم کرنے میں برازیل پچھلے 15 سال سے ٹاپ لسٹڈ تھا، مگر پچھلے سال انڈیا سے سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک کو فراہم ہونے والے غذائی مواد کی شرح بڑھ کر 8.25% ہو گئی ہے۔ اس طرح سے انڈیا عرب ممالک میں غذائی اشیاء فراہم کرنے والا ٹاپ لسٹڈ کنٹری بن گیا ہے۔ برازیل سے غذائی مواد کی سپلائی میں 30 دن لگتے ہیں، کرونا کی وجہ سے یہ 60 دن ہو جاتے ہیں، جبکہ انڈیا کی جغرافیائی محل وقوع یعنی کہ لوکیشن کے باعث وہاں سے غذائی مواد جلد سعودی عرب اور عرب ملکوں میں پہنچتا ہے، جس سے تازہ مواد فراہم ہونے پر عرب ممالک اب سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک جو ہیں وہ انڈیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ کا ایک بہت بڑے ذرائع مبادلہ یعنی کہ ارننگ کا ذریعہ عرب ممالک ہیں۔